بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. معزز سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 تلاوت کی گئی ہے. سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رمضان جیسا عظیم المرتبت مہینہ ہمارے سروں پر سے گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے بہت سارے نیک کام ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انجام دیے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے. سامعین کرام، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، یہ مسلسل اور مستقل لگاتار آپ کی خدمت میں تھوڑے تھوڑے آیت کر کے پیش کیے جا رہے ہیں. اور رمضان مبارک سے پہلے سورۃ الانفال کے جو حصے ہیں شروع کے، جو آیت نمبر 26 تک ہے، آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں بھی پیش کی گئی تھی. لیکن چونکہ رمضان میں خصوصی درس کا سلسلہ ہوتا ہے، لہذا اس سلسلے کو رمضان کے لیے روک دیا جاتا ہے اور رمضان کے بعد پھر سے اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. الحمدللہ رمضان مبارک گزرا اور ابھی آپ کے سامنے اسی صورت یعنی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 اور 28 پیش کی گئی. آیت نمبر 27 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنے امانتوں کی خیانت بھی نہ کرو. سامعین کرام، امانت سے مراد ہر وہ عہد، ہر وہ وعدہ، ہر وہ ذمہ داری اور ہر وہ منصب ہے جو انسان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں کہ اے میرے رب، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت لائق نہیں. یہ وعدہ بندوں نے کیا ہے. اب اس وعدے کی پاسداری اگر بندہ کرتا ہے تو امانت کو ادا کرتا ہے، اور اگر اس پاسداری کو ادا نہیں کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اور جو بندہ اس عہد میثاق کی پاسداری کر لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندوں نے خصوصی وعدہ بھی کیا. یعنی کبھی کبھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی وعدہ کرتا ہے، اور وہ خصوصی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کا کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھنے بڑی اہم ترین معاملہ ہے، یا پھر بچوں کا ایگزامینیشن ہے، یا ہمارے کوئی بہت بڑے کام ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں یہ کروں گا، جس کو نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا. یہ جو منت اور جو نظر ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان وعدہ کرتا ہے، اور اس کو بھی پورا کرنے کا اور اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت نہ کرو. وتخونوا الرسول. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اور جس طرح سے اللہ سے خیانت نہیں کرو، اسی طرح سے رسول سے بھی خیانت نہ کرو. رسول سے خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ رسول سے بندوں نے جو بھی بیعت کیا ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی بیعت کیا ہے، جن جن چیزوں پر بیعت کیا ہے، اس سے فرار کی راہ نہیں اختیار کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے کے بعد، اپنے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر لینے کے بعد، جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑتا ہے، دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنے والا ہے. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وتخونوا اماناتکم. اور آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں بھی خیانت نہ کرو. ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے بندے سے دین کے معاملے میں بھی کوئی وعدہ کرتا ہے، اور پھر یہ امانت جو ہے
وہ انسان کے آپسی معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، بزنس و بیوپار ہو یا دوسرا، یا پھر نکاح کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی انسان کسی عہدے اور کسی منصب کے اوپر ہو تو اس کے عہدے اور منصب کی ذمہ داری بھی یہ ایک امانت ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتلایا ہے کہ تمہاری پوری زندگی امانت ہے، اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر اسٹیپ پہ کوئی بھی اسٹیپ لو، کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو اس وقت یہ ضرور سوچو کہ کہیں تم اللہ کی امانت کی خیانت تو نہیں کر رہے ہو، کہیں تم بندوں کے امانت کی خیانت تو نہیں کر رہے ہو، کہیں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت کی خیانت تو نہیں کر رہے ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے وہ یہ کہ کفار و مشرکین کے بارے میں، غیروں کے بارے میں جو مسلمانوں کی پالیسی ہے وہ کسی بھی مسلمان کو کسی منافق یا مشکوک آدمی کے پاس نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے جو راز ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے۔ جو بندہ مسلمانوں کی کسی امانت کو، کسی پالیسی کو جو غیروں کے بارے میں، کہ ایک مسلمان کمیونٹی غیروں کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے، اگر کافر و مشرک کو بتلاتا ہے، منافقوں کو بتلاتا ہے، مشکوک کو آدمی کو بتلاتا ہے، تو دراصل یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے امانت میں بھی خیانت کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے امانت میں بھی خیانت کرنے والا ہے، کیونکہ جو جنگی پالیسیاں ہوتی ہیں یا جو مسلمانوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو غیروں تک بتلایا جائے تو پورے مسلم کمیونٹی کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ سکتی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کبھی کبھی جب جنگی معاملہ ہوتا ہے تو فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام مسلمانوں کی تنبیہ اور تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے بڑا اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دینے کے لیے رکھا ہے۔ سامعین کرام، پچھلی آیت کریمہ جو اتنی وسیع ہے اسی طرح سے یہ آیت کریمہ بھی بڑی وسیع ہے۔ انسان کو مال اور اولاد دونوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ مال اور اولاد یہ دو ایسی چیز ہے، ہر انسان کے دل میں اس کے لیے فطری لگاؤ، محبت اور چاہت ہوتی ہے، اور انہی دونوں کے ذریعے سے انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے جو انسان کی آزمائش ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی پرخطر ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور وہ آزمائش میں پڑا رہتا ہے۔ مال کی آزمائش اولاد کی آزمائش سے زیادہ سخت ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی، صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دنیا کو بالکل ویسے ہی کھول دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تم لوگ دنیا کو پانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اور جب تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک کو برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کو برباد کر دیا۔ سامعین کرام، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور اس امت محمد کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ اور اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب الزہد کی روایت ہے، اس روایت کو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فقیر مہاجرین ہیں، غریب مسکین مہاجرین ہیں، وہ مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت جو صحیح البخاری کتاب الرقاق کی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو جنت میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو دنیا کے اندر محتاج تھے، مسکین تھے، غریب تھے، فقیر تھے، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ عموماً مال کی جو آزمائش ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اس کے نرغے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا، جان لو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو جس طرح سے مال آزمائش ہے اسی طرح سے اولاد بھی آزمائش ہے۔ اولاد کی آزمائش مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد جب انسان کو پیدا نہیں ہوتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے، ایک انسان کو جب اولاد نہیں ملتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے۔
اولاد نہ ملنے کی صورت میں انسان خصوصاً عورتیں ادھر ادھر کی چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مقبروں، مزاروں، آستانوں، باباؤں کے درباروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اولاد زیادہ ہو جائے تو یہ بھی آزمائش ہو جاتا ہے کہ اب کھلائیں گے کہاں سے؟ نہیں، 2 بچے سے زیادہ تو ہم پرورش نہیں کر سکتے، نہیں، ایک بچے کو ٹھیک سے پالنا نہیں ہو رہا ہے۔ دراصل کفار و مشرکین کے یہاں زمانے جاہلیت میں جو اولاد کو قتل کرنے کا جو رواج تھا اس کے پیچھے یہی چیز تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ آج ہمارے ہاں اگر زیادہ اولاد ہو جائے تو آزمائش ہے، 1 اولاد کو ہی بس، بعض لوگ 2 اولاد کو ہی بس، نہیں ابھی کیا ایک بچے کی ٹھیک سے پرورش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے رزق کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ شرک جیسی بلکہ بعض پہلوؤں سے وہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بچہ بڑھتا ہے تو اس کے تربیت کا معاملہ آتا ہے، جب تربیت کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت بھی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتا ہے، دینی تربیت دیتا ہے، دین کے حساب سے تربیت دیتا ہے یا صرف دنیا کمانے کی ہی تربیت دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نازک مرحلہ ہے کہ اس موڑ پر انسان جیسا اسٹیپ لیتا ہے اس کے اثرات اس کو زندگی میں بھی مل جاتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا جو اچھا یا برا بدلہ ہے وہ تو ملنا ہی ہے۔ جیسے بچے کی تربیت کرتا ہے بچہ ویسا ہی بنتا ہے اور پھر ماں باپ کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے، بچہ ذرا ہوش گوش کا ہوتا ہے تو اس کے آرزوؤں کی تکمیل کی بھی بات آتی ہے۔ اب بچہ جو کہہ رہا ہے وہ دے رہے ہیں، بچوں کے آرزوؤں کی تکمیل ضروری ہے، لیکن وہ آرزو جو جائز ہو، جس کے اندر اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یہاں پر بھی انسان آزمائش میں پڑتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے سب سے بڑی آزمائش کب آتی ہے اپنے اولاد کے تعلق سے؟ جب بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ شادی کے سلسلے میں جب رشتے کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت انسان اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کیسا رشتہ تلاش کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ دیندار یا دنیا یا کیا چیز، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کے دینداری کا پول کھول دیتی ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ انسان جو اپنی زندگی میں دینداری کا جو بڑا بڑا دعویٰ کرتا تھا وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان اس مرحلے میں بالکل ہی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن جو آدمی اس آزمائش میں کھڑا اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینے کے لیے بہت کچھ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں دراصل ہمارے لیے خالص نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔